आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो बआसानी देख सकें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िया रसूल मैंने आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मोटर वे पर जो सानहा पेश आया उसके बारे में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। पहले मैं आपको ज़रा वाक़े की थोड़ी सी तफसीलात बता दूँ, उसके बारे में आवाम जो है वो काफ़ी सवालात उठा रही है। मामला कुछ यूँ हुआ कि जिस वक्त का ये सानहा है, उस खातून की गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हुआ तो उसने गाड़ी साइड पे रोक दी मोटरवे पे। उसके बाद उसने पुलिस को कॉल की है और पुलिस को कॉल करने के तकरीबन 1 घंटे के बाद का ये सानहा है। उसका कहना है कि जब मैंने पुलिस को कॉल की है, मैंने पुलिस को अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताई है कि मैं फलां जगह पे खड़ी हूँ, मर्द मेरे साथ नहीं है और गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। ये सारी तफसीलात पुलिस स्टेशन में उन्होंने बताई हैं। उससे 1 घंटा बाद वहाँ पे 2 आदमी आते हैं और सीधे वो गाड़ी की तरफ आते हैं। आते ही उन्होंने जनाब गाड़ी का शीशा तोड़ा है। तोड़ के तो खतून को जो है वो उन्होंने बाहर निकाला, बच्चों को बाहर निकाला। उसके बाद जनाब वो उनको घसीट के ले गए नीचे जंगलात में। अब यहाँ पे सवालात ये उठाए जा रहे हैं कि आखिर उन लोगों को पता कैसे चला, और उस खतून का कहना है कि मेरी गाड़ी की शीशे ऐसे हैं कि बाहर से कोई आदमी जज नहीं कर सकता कि गाड़ी के अंदर कितने अफराद मौजूद हैं। तो जो लोग जो है वो सीधे आए हैं बिला किसी झिझक के, आते ही उन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़ा है। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि उनको ऑलरेडी इल्म था कि इस गाड़ी में खतून और 2 बच्चे हैं, कोई मर्द साथ नहीं है। तो आखिर उनको कैसे इस बात का पता चला? आया मुखबरी हुई। और इस तमाम दौरान उस खतून का कहना है कि मुल्ज़िमान के चेहरे पर उनकी हरकतों सकनात से जरा सा भी शायबा नहीं होता था कि उनको किसी का कोई डर है या कोई जल्दी है। फुल कॉन्फिडेंट थे कि जैसे हमारे पीछे कोई नहीं आने वाला। तो खतून का खुद का कहना है कि अगर कोई मुझे ये आकर बताए कि ये मुखबरी हुई है आपके बारे में और बकायदा बताया गया है, तो ये मुल्ज़मान किसी की मुखबरी पर, किसी के बताने पर वहां पे आए और उन्होंने मेरे साथ ये सारे मामलात किए, तो खतून कहती है मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोगों को खुद से पता चल जाता कि गाड़ी के अंदर क्या सूरत हाल है। और फिर इतना उनका कॉन्फिडेंस जो था वो इस बात का जो है वो सबूत है कि उनको पहले से इस बारे में कुछ ना कुछ इल्म था। अब लोगों की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या पुलिस खुद इस मामले में मुलव्वस थी? पुलिस में मौजूद किसी भेड़िए ने ये मुखबरी की है इन मुल्ज़मान को और पुलिस खुद इसमें मुलव्वस है? लोग ये सवालात कर रहे हैं। गो के ये बात जो है वो अपनी जगह दुरुस्त भी हो सकती है, क्योंकि पुलिस में भी ऐसी काली भेड़े मौजूद हैं जो कि तमाम के तमाम महकमे की बदनामी का बायस हैं। बिल्कुल ये बैद क्यास नहीं है, लेकिन बगैर शवाहद के, बगैर सबूतों के इस तरह की क्यास आराइयाँ महज इल्ज़ामात हैं। जब तक ठोस सबूत ना हो तब तक जो है ये किसी इदारे पर इल्ज़ाम लगाना कतअन दुरुस्त नहीं है। ये पुलिस के महकमे को बदनाम करने की साजिश भी हो सकती है। पाकिस्तान के दुश्मन अनासर जो हैं वो कोई भी ऐसा सानहा होता है तो वो उसके बाद मुतहर्रिक हो जाते हैं और इस तरह के बयानिए, इस तरह की बातें वो सोशल मीडिया पर फैला देते हैं, जिससे अवाम के दिल में पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ नफरत बढ़ती है, शकूक व शुबहात बढ़ते हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल शक की बिना पर और ऐसी क्यास आराइयों की बिना पर पुलिस के महकमे को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराऊंगा। तो इसलिए ऐसी क्यास आराइयों पर ध्यान ना दें। दूसरी तरफ खातून पर भी तरह तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं और सबसे अहम सवाल ये है कि जब ये सानहा हुआ तो उसके बाद खातून ने पुलिस में कॉल की और अपने कुछ दोस्त, बताए जाते हैं कि खातून के कुछ दोस्त थे और वो भी 2 लोग ही थे जो वहां पे पहुंचे थे। अब इस बात में भी जो है काफी शकूक पैदा होते हैं कि आखिर खातून ने अपने अहले खाना को क्यों ना बताया। लेकिन इसका मुमकिन जवाब ये हो सकता है कि ज़ाहिर है खातून जो होती है उसके लिए सबसे कीमती चीज उसकी इज्जत होती है। तो उसने ये सोचा हो कि खानदान में मेरी बदनामी हो जाएगी, मैं खानदान में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी, तो उसने ये सोचा कि चलो ये मेरे अच्छे जानने वाले लोग हैं तो मैं इनको कॉल करके बुला लेती हूँ ताकि मेरा राज भी रह जाएगा। लेकिन सवाल लोग उठा रहे हैं कि आखिर उन 2 लोगों को इसने क्यों बुलाया? फिर ये कहा जा रहा है कि थाने में जाकर उन 2 लोगों ने जिनको खातून ने बुलाया था, जो उन्होंने बयानात वहां पे जाके लिखवाए और अपना फोन नंबर लिखवाए, अपने एड्रेस लिखवाए, वो फोन नंबर भी जाली निकले और एड्रेसेस भी जाली निकले। तो ये चीजें खातून के बारे में भी कुछ शकूक व शुबहात का इजहार कर रही हैं। लेकिन बहरहाल असल कहानी जो है वो अल्लाह बेहतर जानता है। अब आगे चलते हैं जनाब के ये मुल्ज़िमान जो इस सानहे के गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से एक मुल्जिम का नाम आबद बताया जा रहा है और उसका ताल्लुक बताया जा रहा है जिला बहावलनगर से।
اب میں آپ کو یہ ذرا دو اسکرین شاٹ دیکھیں آپ, یہ دو مختلف چینلز کے ہیں. ایک چینل جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ ملزم عابد کا تعلق جو ہے وہ بہاول نگر سے ہے, دوسرا چینل جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ ملزم عابد کا تعلق جو ہے وہ راجن پور سے ہے. اب پہلے تو میڈیا والے یہ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس ملزم کا تعلق کہاں سے بتانا ہے, کون سے علاقے سے بتانا ہے. اگلی بات, عابد علی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ 2013 میں فوٹا باز کے علاقے میں, اس کا جو آبائی علاقہ ہے ضلع بہاول نگر کی تحصیل ہے فوٹا باز, تو اس علاقے میں جو ہے اس نے دوران ڈکیٹی گھر کی 2 خواتین کے ساتھ بھی اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا. اس کے بعد یہ ملزمان جو ہے وہ بااثر تھے اور ان کے دباؤ کی وجہ سے انہوں نے جو ہے مدعی پارٹی تھی انہوں نے اپنا کیس واپس لے لیا. کیس واپس لینے کے بعد کہتے ہیں جی وہ مدعی پارٹی بھی علاقہ چھوڑ کے چلی گئی اور یہ ملزمان جو تھے اس کیس میں یہ بھی علاقہ چھوڑ کے چلے گئے اہل علاقہ کے دباؤ کی وجہ سے. اب یہاں بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ ملزمان اتنے بااثر تھے کہ انہوں نے اتنا بڑا جو ہے وہ ایک ڈکیٹی کی, ایک کرمنل ایکٹیویٹی تھی, ڈکیٹی بھی کی اور پھر 2 خواتین کی عصمت دری بھی کی, اور اس کے بعد اتنے وہ اثر و رسوخ والے تھے کہ ان کو چپ کروا دیا, ان سے صلح بھی کر لی دباؤ ڈال کے. تو جب وہ اتنے اثر و رسوخ والے تھے تو پھر علاقہ کیسے چھوڑ کے چلے گئے؟ علاقے والوں کے دباؤ پر وہ علاقہ کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ وہی جو علاقے والے تھے انہوں نے پہلے کیوں نہ دباؤ ڈالا کہ ہاں بھئی زیادتی کی ہے تم لوگوں نے, اب کیوں مدعی پارٹی پہ دباؤ ڈال رہے ہو؟ اگر اہل علاقہ کے دباؤ پر یہ بعد میں وہاں سے علاقہ چھوڑ کے تو چھانگا مانگا کی سائڈ پہ آ سکتے ہیں, تو اس وقت اہل علاقہ نے دباؤ کیوں نہ ڈالا؟ دوسری بات یہ ہے کہ مدعی پارٹی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جناب دباؤ میں آ کر تو ان سے صلح کر لی ہے. ٹھیک ہے, ممکنات میں سے ہے, ایسا ہوتا ہے کہ غریب لوگ ہوتے ہیں, نہیں اتنے پاور والے ہوتے تو وہ دباؤ میں آ جاتے ہیں. لیکن سوال یہاں پہ ایک یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جس گھر میں ڈکیٹی کی جا رہی ہے, تو جس گھر میں آپ کو پتا ہے کہ ڈاکو ڈکیٹی کی نیت سے جاتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس گھر میں سے ہمیں اچھا خاصا مال ملنا ہے, کسی غریب کے گھر میں تو نہیں نا جا کے ڈکیٹی کرتے. تو وہ فیملی جو تھی وہ اتنی پاورفل تھی کہ ان کے گھر سے, حالانکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے پیسے بینکوں میں رکھتے ہیں, لیکن وہ اتنی پاورفل فیملی تھی, اتنی سٹرونگ فیملی تھی کہ جن کے گھر سے ان کو اچھا خاصا مال ملنے کی توقع تھی, تو اس گھر میں انہوں نے ڈکیٹی کی. جب وہ فیملی اتنی تگڑی تھی, اتنی سٹرونگ تھی فائنینشلی, تو وہ کیسے ان ڈکیٹوں کے دباؤ میں آ کے جناب تو انہوں نے مقدمہ واپس لے لیا, جبکہ ان کی خواتین کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہو. لوگ تو ایسے معاملات پہ اپنا گھر اجاڑ دیتے ہیں لیکن ہر حال میں ملزموں کو سزا دلوا کے چھوڑتے ہیں. سمجھ لیں کہ ایک بیلنس دونوں طرف کام ہے, وہ ایک اتنی سٹرونگ فیملی اور یہ ڈکیٹ ہے, کوئی اتنی تو ان کی اپروچ نہیں نہ ہوگی کہ یہ کوئی وزیر اعظم کے سارے لگتے ہیں. تو یہ بات بھی سمجھ سے باہر ہے, شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہے کہ وہ مدعی پارٹی کیسے انہوں نے صلح کر لی جب وہ اتنے سٹرونگ تھے, علاقہ چھوڑ کے چلے کیوں گئے وہاں سے. یہ باتیں بھی شکوک و شبہات میں ڈال رہی ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پولیس نے کوئی قربانی کا بکرا جو ہے وہ ڈھونڈ لیا ہو اور اب جو ہے ان کے سارے ثبوت جو ہیں وہ ٹوٹلی مٹا دیے ہیں کہ بہاول نگر پہلے رہتے تھے, اب تو وہاں بھی نہیں رہتے, تاکہ وہاں سے بھی کوئی نہ معلومات حاصل کر سکے. تو چونکہ دباؤ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے پولیس پہ, تو اب قربانی کا بکرا انہوں نے ڈھونڈ لیا, اس کو قربان کیا جائے گا. یہ سوالات لوگ سوشل میڈیا پہ اٹھا رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک ٹی وی چینل پہ میں نے یہ نیوز سنی ہے ابھی, اور اس ٹی وی چینل والے نے پہلے اپنے نمائندے سے بات کی فوٹا باس والے سے. اس نے کہا جی کہ اس کے والد صاحب جو ہیں وہ ابھی ادھر ہی رہائش پذیر ہیں بہاول نگر کے علاقے میں. تو اس کا کہنا ہے کہ باقی ساری فیملی, اس کی بہن بھائی سارے یہاں سے چھوڑ کے لاہور کے قریب کہیں شفٹ ہو گئے ہیں, لیکن اس کے والد صاحب جو ہیں اس کے بارے میں ہمیں خبر ملی ہے کہ وہ ابھی تک اسی بہاول نگر کے ایریے میں ہی رہتے ہیں جہاں پہ ان کا بھائی گھر تھا, لیکن ہمارا ان سے بھی رابطہ نہیں ہو سکا. ہماری ٹیمیں جو ہے وہ ان کی تلاش میں گئی ہوئی ہیں, جیسے ان سے رابطہ ہوتا ہے ہم ان سے مزید بات کریں گے. اسی پروگرام میں, اسی نیوز چینل میں یہ بات بیان کرنے کے فوراً بعد انہوں نے اپنے ایک ملتان کے نمائندے سے بات کی ہے کہ ابھی ہم جو ہے ملتان کا ہمارا نمائندہ ہے, ملتان کے نمائندے سے اب بات کی ہے. تو اس نے کہا جی میری اس ملزم عابد علی کے والد سے بات ہوئی ہے, اور اس نے کہا ہے کہ میرا بیٹا اگر اس میں ملوث ہے تو اس کو چاہے گولی مار دی جائے, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فوٹا باس والا جو بندہ تھا اس کو تو یہ بندہ مل نہیں رہا, اور ملتان جو فوٹا باس سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, ملتان اور فوٹا باس کے درمیان 300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اور ابھی تک فوٹا باس جو ان کے علاقے گڑھ کے رہنے والے ساتھی ہیں وہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں, اور ملتان والا بندہ جو ہے اس نے کال کر کے ساری تفصیلات بھی پوچھ لی ہیں اس سے. یہ معاملہ بھی شکوک میں ڈال رہا ہے. اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ یہ ملتان والا جو نمائندہ تھا اس نے بھی پہلے کہا کہ وہ ابھی تک اس کا والد جو ہے فوٹا باس کے علاقے میں رہ رہا ہے,
اور اس فوٹاباز کے جو نمائندہ تھا اس نے بھی یہی کہا کہ ادھر ہی کہیں رہ رہا ہے۔ اب اگلی بات جو ملتان والے نمائندے نے بیان کی، اس نے کہا، اس کے والد کا بیان تھا کہ کل جس دن یہ واردات ہوئی ہے اس سے ایک دن پہلے رات کو جو میرے پاس تھا چھانگا مانگا میں۔ اب کہاں ملتان، کہاں فوٹاباز، کہاں چھانگا مانگا۔ چھانگا مانگا اور فوٹاباز کے درمیان بھی 300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور ملتان اور چھانگا مانگا کے درمیان شاید 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ تو یہ اتنے دور بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں فوٹاباز میں ہے، دوسری طرف وہی بندہ ملتان والا نمائندہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ ان کے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس چھانگا مانگا میں آیا تھا۔ اب ان کا والد چھانگا مانگا میں کیا کر رہا ہے؟ اگر وہ بقول ان کے یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے والد بھی چلا گیا اور وہ چھانگا مانگا میں رہ رہا ہے، پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی فوٹاباز میں رہ رہا ہے؟ تو یہ معاملات بھی جو ہے شکوک کا اظہار کر رہے ہیں، اور کافی سارے سوالات سوشل میڈیا پہ ان معاملات پہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ جتنی کھچڑی پک چکی ہے، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اصل جو محرکات ہیں اس سانے کے وہ کہیں نہ کہیں پس پشت ڈالے جا رہے ہیں۔ لیکن ہم پھر بھی امید کرتے ہیں اپنے اداروں سے کہ جو انہوں نے پیش رفت کی اور کہا ہے کہ یہ ملزم کا ڈی این اے میچ کر گیا ہے، اللہ کرے حقیقتاً ایسا ہی ہو اور اس بندے کو پھر کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ 2013 میں اس نے جو ایک گھنونی حرکت کی اس کا بھی سزا پوری کی جائے، اور یہ جو ابھی اس نے حرکت کی ہے اس میں بھی اس کو ظاہر سیدھی سیدھی پھانسی ہے اور اس کو سریعام چوک میں لٹکایا جائے۔ لیکن اگر وہ بندہ مجرم نہیں ہے اس سانے کا، لیکن اگر اس نے 2013 میں جرم کیا ہے اور یہ والا جرم نہیں کیا، تو اس کو قربانی کا بکرا بنا کر اصل مجرموں کو پناہ نہ دی جائے۔ یہ ہماری قیاس رائے ہے، ہم کوئی دعوے سے یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم امید رکھتے ہیں اور پورا بھروسہ ہے ہمیں ہمارے اداروں پہ کہ وہ اس معاملے کی بالکل صحیح سمت تحقیقات کر کے اصل جو مجرمان ہیں ان کو ڈھونڈ کے ان کو پھر قانون کے کٹہرے میں لائیں گے اور ان کو قرار واقعی سزا دلوائیں گے۔ آپ جو ہے اس کیس کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تمام مسلمان دوستوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔